السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، یوم آزادی کی خوشیاں منائی گئی اور جھنڈے لہرائے گئے۔ اس موقع سے ہم کو ہندوستان کی آزادی میں لوگ جو شامل تھے ان لوگوں کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ اس ملک کی آزادی میں جیسے کہ ہم کو معلوم ہے، اس ملک کے تمام باشندے شامل تھے، مسلم اور غیر مسلم، پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے، سب شامل تھے اس کے اندر۔ بہت ہی مصیبتوں اور تکلیفوں میں یہاں کی عوام یعنی قید کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں پر بہت ہی تنگ اور مصیبت کی زندگی یہاں کے لوگ گزار رہے تھے انگریزوں کی تسلط کے اندر، اور وہ اپنی منمانی حکومت چلا رہے تھے۔ تو اس کے خلاف یہاں کے لوگوں نے آواز اٹھائی اور تحریک چلائی، اس میں سب شامل تھے، بالخصوص علماء کرام کا بہت اہم کردار رہا ہے، بہت زیادہ۔ یہ جو آگ لگی ہے انگریزوں کے خلاف، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بعد آگ لگی ہے۔ ایک فتویٰ تھا آپ کا کہ انگریزوں سے تعلقات ختم کیے جائیں جی، وغیرہ وغیرہ، بس اس پر مسئلہ آگے بڑھا ہے، اور علماء کرام نے ہر اعتبار سے، ہر محاذ پر لڑے، ان سے لوگوں کو ابھارا، تو علماء کرام کو گرفتار کیا گیا، درختوں پر ان کی نعشوں کو لٹکایا گیا کئی کلومیٹر تک، نعشیں ہی نعشیں انگریز کی طرف سے۔ مگر یہ تمام مصیبتوں کے باوجود علماء کرام اور مسلمان اور دوسرے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا تکلیفیں دی گئیں وہ بھی سن لیجیے۔ حضرت جعفر صاحب تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ لوہے کی زنجیریں ہمارے پیروں میں ڈالی گئی، اور ان دونوں پیروں کے درمیان ایک لوہے کا ڈنڈا بھی لگا دیا گیا،
ہم چل نہیں سکتے تھے، ہم اٹھ نہیں سکتے تھے، ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے خود سے، اور ہم لیٹ نہیں سکتے تھے پیر پسار کر، پیر پھیلا کر لیٹ بھی نہیں سکتے تھے، اور لوگوں کو بھی تکلیف دی جا رہی تھی، لیکن ہماری برادری کو، علماء کرام کو زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں، زیادہ تشدد برپا کیا جا رہا تھا ہم لوگوں کے اوپر، غلاظتوں کے اندر، گندگیوں کے اندر ہم کو رکھا گیا، برداشت کرتے رہے لیکن کوئی پیچھے نہ ہٹے، اور انگریز ان سے کہتے بھی رہے کہ تم جو بات بول رہے ہو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو واپس لے لو، ہماری مخالفت چھوڑ دو، ہمیں تکلیف دینا چھوڑ دیں گے، نہیں مانتے، ہم تو تمہارے خلاف ہی بولیں گے، تمہارے تسلط کے خلاف، تمہاری حکمرانی کے خلاف ہی بولیں گے ہم، یہ تکلیف دیتے ہوئے، مصیبت میں رکھتے ہوئے تب بھی۔ اچھا، حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، شیخ الہند، جن کی خبر آج بھی موجود ہے دیوبند میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حکیم اجل رحمۃ اللہ علیہ کے زیر علاج تھے، دیوبند کی صحبتیں صحیح ہیں، ان کی پیٹھ پر دھبے تھے بڑے بڑے، کسی گھر والوں کو بھی نہیں معلوم تھا کیا ہوا۔ حضرت کے شاگرد خاص حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے وقت میں جنازے کلکتہ میں تھے، وہ آئے، ان سے بات پوچھی گئی کہ آپ قریبی تھے، آپ کو معلوم ہے نا کیا ہوا، کیا پیٹھ کے اوپر دھبے کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا، قصہ یہ ہے کہ حضرت کا یہ راز تھا، اور حضرت نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی سے میری زندگی میں نہیں بولنا، لیکن اب حضرت دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے میں کھول رہا ہوں بات کو، کہ یہ انگریز حضرت کو قید کے اندر انگارے ڈال کر، آگ کے انگارے ڈال کر اس کے اوپر سلا دیتے تھے، یہ وہ دھبے تھے، اور انگریز خود بھی کہتے تھے حضرت مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھئی تم ہٹ جاؤ نا اس بات سے، ہمارے خلاف بولنا بند کر دو، ختم ہو گیا۔ نہیں، حضرت کے خاص چاہنے والوں نے بھی حضرت سے کہا کہ حضرت کچھ رحم کرو اپنے اوپر، رات کو سو نہیں سکتے تھے تکلیفوں سے، پھر جلتے ہوئی انگاروں پر لٹایا جاتا تھا صاحب، تحریک آزادی کے پاداش میں، حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نہیں، انگریز کے خلاف ہی بات، کیا ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ خالی گاندھی جی کا نام معلوم ہے، چند اور احباب کا نام معلوم ہے، علماء کرام کا نہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ انہوں نے کیسا حصہ لیا، کیا کیا قربانیاں پیش کی، کیا تکلیف سے ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ تو خود شاگردوں کو ترسا، حسن احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں اور کچھ ساتھی تھے، انہوں نے حضرت سے کہا ایک مرتبہ، الگ الگ تو کہتے رہے، ایک مرتبہ بہت ہی تکلیف میں دیکھ کر ہم لوگ کہا، ذرا سا کچھ ہیلا کر کے آپ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، جو شدت سے آپ مخالفت کر رہے ہیں اس سے ذرا باز آ جائے نا، یہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی نا، رحم کیجیے اپنے اوپر۔ جب کچھ احباب مل کر ہم نے حضرت سے بات کہی تو حضرت جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، آ کر ہم کو دیکھ کر کہا، حسین احمد تم کیا سمجھتے ہو مجھ کو؟ میں روحانی بیٹا ہوں بلال حبشی کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا، میں بیٹا ہوں، روحانی بیٹا ہوں، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، میں نہیں ہٹتا اس۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کی مخالفت کو ترک کر کے اللہ کے رجسٹر سے اپنے نام کو ہٹا لے، کہ انگریز کے رجسٹر کے اندر اپنا نام داخل کر دوں؟ میں نہیں ہٹ سکتا ایسا۔ نے قریبی شاگردوں نے چاہتے نے کہا کہ رحم کرو اپنی جان پر، پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں ہٹتا۔ یہ قربانی دی ہمارے علماء نے، جنگ آزادی کے لیے قربانی ہمارے علماء نے دی۔
محمد علی جوہر کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے گول میز کانفرنس میں جا کر یہ بات کہی تھی کہ میں اس ملک کی آزادی کے لیے آیا ہوں, واپس اپنے ملک کو, غلام ملک کو نہیں جاؤں گا, آزاد ملک کو جاؤں گا. آزادی کا پروانہ مجھے چاہیے تو میں جاؤں گا, اگر وہ نہیں دیتے ہو تو پھر میری خبر کے لیے تم کو مجھے جگہ دینا پڑی. اور ایسا ہی ہوا. شعبان میں انتقال اور رمضان میں موجودہ مسجد اقصی کے حرم میں حضرت کی قبر موجود ہے, محمد علی جوہر, اور وہاں پر لکھا ہوا ہے محمد علی ہندی. دفن ہو گئے وہ لوگ, خبریں بنا لی اپنی, نہیں چھوڑیں گے. یہ خون جگر سے اپنی جد و جہد سے انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے ہمارے علماء نے. مسجد اقصی کے حرم میں موجود ہے مولانا محمد علی جوہر کی قبر, آج واپس نہیں آئے. ماؤں نے انہیں تسلی دی, ان کی ماؤں نے انہیں ترغیب دی کہ اٹھو لڑو اس ملک کے لیے. مسلم ماؤں کا تعلق ہے اس جنگ آزادی سے, مسلم مردوں کا تعلق ہے اس سے, علماء امت کا تعلق ہے اس سے, شعراء اکرام کا تعلق ہے اس سے, بہترین خطیبوں کا تعلق ہے اس سے. شعلہ بیان مقرر نے آگ لگائی تھی اس وقت انگریزوں کے خلاف, اس ملک کو چھوڑ کر جائے ملک, اور سب مل کے لڑے تھے. رات اندوری نے کہا تھا نا, سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں, سب کا خون شامل ہے یہاں پر, ایک کا نہیں, سب کا. مگر دوستو ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے, جنگ آزادی لڑے, جنگ کیے انگریز کے خلاف, لیکن مذہب کو نہیں چھوڑے. یاد رکھو آپ, دین کو نہیں چھوڑے لوگ. جنگ تھی وطن کے لیے, تھی جنگ. جہاں یہ سیاسی قائد تھے وہاں یہ لوگ مذہبی رہنما بھی تھے. لوگ مذہب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے, لوگ مذہب سے پیچھے نہیں ہٹے. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سیاست کے گلیارے میں جانے کے بعد دین کو چھوڑ دیتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے تجارت کی بلندیوں پر جب پہنچتا آدمی تو دین اور شریعت اور مسئلے مسائل کو پیچھے رکھ دیتا ہے. بھائی رہنے دو اس کو, رہنے دو, آگے بڑھو پہلے. یہ نہیں ہے, جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا انہوں نے, سیاست میں قدم جمائے رکھے, لیکن دین سے ایک بار برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. جی سمجھنے کی چیز ہے. ظلم اتنا تھا, جعفر صاحب تھانے سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظلم اتنا تھا کہ ہم دریائے سندھ ہمارے پیروں کے پاس تھی, اتنے قریب تھے ہم, لیکن ہم کو وضو کی اجازت نہیں تھی, پانی پہ ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی, ہم نہیں جا سکتے تھے پانی کے پاس. تو تیمم سے ہم نے نماز پڑھی, نماز تب بھی نہیں چھوڑی. قید میں بیڑیاں ہیں, نے کہا نماز نہیں چھوڑ رہا. عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا, 10-11 افراد تھے, مقدمہ چل رہا تھا عدالت کے اندر. ظہر کے وقت پہنچا, علماء نے جج سے کہا نماز کا وقت ہے, ہمیں نماز کی اجازت دیجیے. جج نے کہا کہ نہیں, اجازت نہیں ملتی. بولے نہیں, ہم کیس کو اور مقدمے کو ملتوی کرنے کے بعد رکانے کا, یہ چلتے رہنے دو, جو ہوگا وہ باتیں چلتے رہنے دو, ہم لوگ ذرا باہر چمن میں جا کے نماز پڑھ لے کے آتے ہیں. نہیں, عدالت میں ہے, مقدمہ ہے, انگریز ہے, لیکن کیا کر رہے ہیں, نماز کے لیے پوچھ رہے ہیں. نماز اجازت نہیں دیا تو چھوڑ دیا نماز, نہیں چھوڑا. وہیں عدالت کے اندر تیمم کر کے پورے سب بنا کر نماز عدالت کے اندر پڑھے.
یہ تھے اپنے وقت کے سیاسی رہنما، اور جن کے ہاتھوں میں سیاست کے ساتھ مذہب کی باغ ڈور بھی مضبوطی سے تھی. بھری عدالت میں نماز نہ چھوڑ رہے، نہ ظہر چھوڑا نہ اثر چھوڑا. اور لکھا ہے رات کے وقت میں کیا حال تھا ان لوگوں کا. حضرت جعفر صاحب تھانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں قید و بند کی صحبتوں کے اندر جیل کی کوٹریوں میں کیسے رہتے تھے لوگ. تو کہا حضرت مولانا یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ جاتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے اور محبت کے اشعار پڑھتے تھے، اللہ سے لو لگائے ہوتے تھے. رات میں قید و بند میں ہیں، جیل کی سلاخوں میں ہیں، لیکن تہجد اور ذکر و اذکار نہیں چھوٹ رہا تھا ان لوگوں سے. یہ تھے رہنما، یہ تھے رہنما. فرض تو فرض، تہجد نہیں جاتی، ذکر و اذکار نہیں جاتا، مناجات دعائیں نہیں چھٹتی تھیں ان لوگوں سے. ذرا ہم اپنا بھی جائزہ لیں. ہمارے گھروں میں ذرا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، خوشی کا یا غم کا، تو پہلا اٹیک اور حملہ اچھے اچھے گھرانوں پہ نماز پر ہو جاتا ہے. شادی کا مسئلہ ہو، ولیمے کا مسئلہ ہو، کوئی اور تقریب ہو، سفر کا مسئلہ درپیش ہو، کچھ بھی کارروائی ہو جائے، نماز گول. یہ مذہبی رہنما تھے، جنگ آزادی کے جی قائدین تھے، لیکن ان کی روحانیت اور ان کی مذہب پرستی کا یہ عالم تھا، خدا پرستی کا یہ عالم تھا صاحب. تہجدیں ان کی نہیں چھوٹ رہی تھی. صحبتوں کا یہ عالم ہے کہ انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، یہ اٹھ اور بیٹھ نہیں سک رہے تھے. اس حالت میں تہجد نہیں چھوٹتی تھی ان لوگوں کی. اور اس وقت بھی مذہب پر کیسا عمل تھا جی، دین پر کیسا عمل تھا، اکل حلال کا کیسا ان کو داعیہ تھا، احساس تھا ان کو. ان کو باولی سے پانی کھینچنے کے لیے لگایا گیا. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جس تحریک آزادی کے اندر قیادت کر رہے تھے اس علماء کی، وہ جس کو بیل کھینچتے ہیں، وہ پانی کھینچنے کے لیے ان لوگوں کو لگایا گیا. اور لوگ تو شدید ترین دھوپ کی وجہ سے نہیں کھینچ سک رہے تھے پانی، تو خاموش تھوڑی تھوڑی دیر کو بیٹھ جا رہے تھے. لیکن حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی برابر پانی کھینچ رہے تھے. لگا دیا کہ انگریز طرف سے پانی کھینچنا سخت ترین دھوپ کے اندر. اس دھوپ سے ہوا یہ کہ خون کے اجابتیں آنی شروع ہو گیا، مگر کھینچ رہے تھے پانی. رک نہیں رہے تھے. بولے کیوں؟ یہاں جو روٹی مل رہی وہ حلال ہو جائے. بولے کہ انگریز کی طرف سے روٹی دی جا رہی تھی نا بھائی قیدیوں کو، تو قیدیوں کو جس کام پہ لگائے گا وہ کام کرنا تو وہ روٹی حلال ہے. یہ تھے جنگ آزادی کے قائدین. تعجب میں پڑ گیا ہمیں. آج مسلمان نماز پڑھنے والا وہ حاضری کے رجسٹر میں دستخط کر کے نکل جاتا ختم باہر. رجسٹر میں حاضری ہے لیکن انہیں حاضری نہیں، انہیں حاضر نہیں بیچارہ. چل رہا جو کام دیا گیا وہ کام نہیں کر رہا، لیکن تنخواہ پوری اٹھا رہا. مزدور کا یہ حال ہے، تنخواہ والوں کا یہ حال ہے. جنگ آزادی کے قائدین کا حال ہے کہ خون کی اجابتیں آ رہی ہیں سخت ترین دھوپ میں. وہ کام جو جانور کرتے وہ کام ان سے لیا جا رہا، وہ کام برابر کر رہے ہیں تاکہ روٹی حلال ہو جائے. اور لوگ تعجب کرتے تھے، سے پوچھتے تھے کہ بھئی تمہارے لیے پھانسی کی سزا ہو رہی ہے. ایک کپتان نے انگریز نے آ کے جعفر تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا تم اپنا پیسہ، بڑے صاحب ثروت تھے لوگ، بہت مالدار تھے لوگ، لگے جنگ آزادی میں سب کچھ بہا دیا، لٹا دیا. جعفر تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز نے کہا کہ تم اپنی عقل کو، تم اپنے پیسے کو ہمارے خلاف لگا دی، تم
ہماری نفرتوں کے اندر تم لگا دے تو اس لیے تم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی اور تمہاری پوری جائیداد کو ضبط کر دیا جائے گا اور تمہاری پوری آل اولاد کو ختم کر دیا جائے گا اور تم کو تمہاری نعش کو تمہارے اہل و عیال کو بھی نہیں دی جائے گی تمہاری نعش کو، اور اسی جیل کے اندر قبر کھود کے دفنا دیں گے تمہاری نعش کو۔ دشمنی شدت غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ جعفر تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سننے کے بعد کہا دیکھو جو کرنا ہے کرو، جہاں تک مجھے پھانسی پہ چڑھانے کا مجھے قتل کرنے کا معاملہ ہے نا، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ایمان تھا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سن لیا، سن گیا، موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ایمان تھا صاحب، کس بلندی پر تھے لوگ۔ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، موت آئے گی ان کی طرف سے تو بس اوکے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر پوری کائنات مل کر نہیں مار سکتی نا، موت نہیں ہے، یہ ایمان تھا ان کا۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کہی، یہ بھی تو ممکن ہے کہ مجھ کو پھانسی دیے جانے سے پہلے تم کو اللہ ہلاک کر دے، یہ بھی تو ممکن ہے، اللہ کے ہاتھ میں یہ بھی ہے۔ بس لکھا ہے، یہ جملہ تھا ان کا، ایسا ہی ہوا، جس نے یہ جملے کہے تھے وہ ہلاک ہو گیا لیکن حضرت بچے رہے۔ کہنے والوں نے کہا قلندر ہرچ گویت دید گویت، اللہ کا نیک بندہ جب کہتا ہے اس کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے، وہ دیکھ کر کہتا ہے حالات کو، بہت دور کی بات ہے لیکن کہہ دیتا ہے تو اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ جو پھانسی دینے والا تھا، جو قبر کھودنے والا تھا، اس کی قبر کھود گئی، وہ بچ گئے صاحب۔ مگر تکلیفوں کی بھرمار تھی، مصیبتوں کی الغار تھی ان کے اوپر، حضرت جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جی، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ اور جعفر تھانسی سے ایک آدمی نے پوچھا، کپتان نے، پولیس کے کپتان نے ایک بات پوچھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے کو کہ تم مزے میں ہو، خوش ہے یار، تم ہنستے بولتے پھر رہے، تمہاری پھانسی کا فیصلہ ہو گیا نا جی، تم خوش کیسے ہوئے؟ تم نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگ یہ کیا قصہ ہے، یہ تم خوش کیسے ہوئے تم؟ تو لکھا ہے کہ حضرت جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ نے چلتے چلتے اس سے ایک بات کہی، شہادت کی ملنے کی امید پر، یہ وہ نعمت ہے، اس کی قدر تم نہیں جانتے ہو، اس امید پر ہم خوش ہیں، یہ شہادت ہے اور شہادت کی نعمت کو تم نہیں جانتے، ہم جانتے، اس واسطے خوش ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے آخری وقت میں یہ بات کہی تھی جنگوں کے اندر میں، جب وہ جان کنی کے عالم میں تھے تو ان کی زبانوں سے نکلا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، انہی کی اولاد تھی، نے شہادت ہو رہی ہے، خون جا رہا، جان کنی کا عالم ہے، دنیا سے جا رہے، ان کی زبانوں پر اب میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور یہی وجہ تھی اتنے حشاش بشاش رہتے تھے صحابہ کرام، میدان جنگ میں بھی ان کو نیند آ جاتی تھی صاحب، حیرت کی بات ہے، جنگ کے میدانوں میں گھوڑوں کی پشت پر، گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھے، ہاتھوں میں تلواریں، نیند آ رہی صاحب ان کو، تلواریں چل رہی، نیند آ رہی۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، مجید کہتا ہے، مثال مل سکتی کی دنیا کے اندر کہ میدان جنگ میں ہاتھوں میں تلوار ہے، نیزے ہے، گھوڑوں کی پشت پہ جی ناشیں کر رہی ہیں، ادھر نیند آ رہی ہے، سب دل میں کوئی خوف نہیں تھا ان کے، انہی کے اولادوں میں سے جو انہی کے جانشین تھے۔ تو کپتان کے پتن کہا کہ اس نعمت کے اوپر ہم خوش ہیں صاحب، اس نعمت پر ہم خوش ہیں۔ اچھا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کے سرخیل تھے، عبد الرحیم صاحب صادق پوری، وہ بھی ساتھ تھے، اور کئی لوگ ساتھ تھے، وہ ساتھ تھے، کئی عرصے تک ساتھ تھے، تو ساتھ رہنے کے بعد میں ان کا انداز بدل گیا عبد الرحیم صاحب صادق پوری صاحب، مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ان کی جلوتوں کو دیکھا، ان کی خلوتوں کو دیکھا، ان کا انداز کو دیکھا تو احترام بڑھ گیا، عزت بڑھ گئی۔ اب وہ حضرت مولانا کے نیچے کوئی لفظ نہیں کہتے تھے، یحییٰ صاحب نام بھی نہیں لیتے تھے، ان کا نام لیتے،
قدر و منزلت بڑھ گئی ساتھ ہونے کے بعد میں، دیکھنے کے بعد میں. میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد ہے آج ہمارے ساتھ کوئی رہتے ہیں، آج ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو دوریاں بڑھ جاتی ہیں ہمارے پاس. کچھ حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں، کچھ اخلاق ایسے پیش آ جاتے ہیں، کچھ حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ قریب والا دور ہو جاتا. ارے رہ کے دیکھ لیا صاحب میں ساتھ، 10 دن ساتھ تھا، دیکھ لیا ان کو کیسے تھے، بس آپ میں دیکھ لیا، اچھوں کی ہوا پڑ جاتی. لیکن یہاں صورتحال یہ تھی کہ عزت اور قدر اور منزلت اور احترام بڑھ گیا. ایک چیز الگ چیز ہے، اخلاق الگ ہے، رات کی دنیا الگ ہے، دن کی دنیا الگ ہے. لکھا ہے بھری عدالت میں کیس چل رہا ہے، لیکن ان علماء کی زبانوں پر اللہ کا ذکر چل رہا تھا، تسبیحات ان کے ہاتھوں میں تھی، یہ مشغول تھے اللہ کی طرف. جہان کا عدالت، بھری عدالتوں کے اندر کیس چل رہا ہے انگریز کا ان کے خلاف، پھانسی کے لیے کیسے چل رہے بن رہے ہیں. سکون سے عدالت میں ذکر اللہ. اور مجید نے کہا نا فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، میدان جنگ میں تم دشمن سے مٹبھیڑ ہو جاؤ تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو. یہ تھا ان لوگوں کا عمل. بھری عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، ان کی زبانوں پر ذکر، اسے توجہ ہی نہیں، جو کرنا کر لے بھی، جو فیصلہ کرنا کر لے، قصہ ختم. ان کو معلوم. اور لکھا ہے ان علماء کی ٹیم نے لکھا آپ بیتیوں کے اندر کہ جب پھانسی کی سزا آئی ہمارے ہم سب کے خلاف آ گئی، ہم بہت خوش تھے. عدالت میں مقدمہ چل رہے تھے، ہم خوش تھے. ہماری خوشیوں کو تعجب کی نظر سے دیکھ رہے تھے. انگریز جو سیاح آ رہے تھے وہ لوگ بھی، عدالت کے لوگ بھی، اور بھی ابنائے وطن بھی دیکھ رہی یہ کیا ہو رہا ہے. ارے مزے میں لوگ خوش ہے، حالانکہ مسلح پولیس ہے، فوج ہے، سب ہے، زندانات پر، لیکن ان کا بیان ہے اس حیرت کے عالم میں، اس خوف کے ماحول میں ہمارے دلوں پر اللہ غالب کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا. ہمارے اوپر صرف خدا لم یزل ولا یزال کا ڈر تھا، کسی اور کا ڈر ہمارے اندر نہیں تھا. ہم عدالت میں تھے، ان کے کٹہرے میں تھے، ان کی جیلوں میں تھے، لیکن ڈر ہمارے دلوں پر خدا کا تھا، خوف اللہ کا تھا، کسی اور کا خوف نہیں تھا. یہ ہوتے مسلمان، یہ ہوتے ہیں صحابہ اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ. دل اللہ کی یاد سے لبریز ہے، خوف صرف اللہ کا ان کے دلوں پر، انگریز کا نہیں. تلواروں کی چھاؤں میں ہے نہیں تھا. ہم خالی تحریک آزادی کی بات کرتے ہیں، علماء کا حصہ تھا، لیکن یہ علماء جو سیاسی رہنما بھی تھے، وہ مذہب کی سیادت بھی، قیادت بھی ان کے ہاتھوں میں تھی. مذہب سے ایک بال برابر پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. اور حلال کا یہ حال ہے کہ جناب انگریز کی بتائی خدمت مکمل کریں تاکہ یہاں کی جیل کی روٹی حلال ہو. عقلی حلال کا یہ حال تھا ان کے پاس، حرام نہیں کھاتے تھے، حلال کھاتے. وہ سیاح، وہ دیکھنے والے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیوں خوش ہے، کیا وجہ ہے خوش ہونے کی. تو ان کی زبانوں پر یہی جواب آتا تھا کہ ہم کو بہت بڑی نعمت میں، ایک شہادت ایک بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی بنیاد پر ہم خوش ہیں. تیسری بات اور ایک سنو، ان کے اوپر تکلیفیں ہوئی ایک، لیکن ان تکلیفوں کے باوجود عقل حلال کو نہیں چھوڑا اور نمازوں کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ تہجد اور ذکر کو نہیں چھوڑا. تیسری اور ایک بات سنو، عدالت کے اندر حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو بھی آدمی آتا پولیس کا، جب جیل کے نگران جو بھی قریب آتا اس کو توحید کی بات سناتے ہو. یہ آیت پڑھتے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ وہی جملہ ہے، یہ وہی آیت ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اپنے قیدیوں کو سنا رہے تھے. جیل کی قیدیوں سے آپ سنا رہے تھے کہ بتاؤ تو لوگوں کیا کئی رب اچھے ہیں کہ یہ ایک اللہ اچھا ہے. تو سیدنا یوسف نے جیل میں جو آواز لگائی تھی، ورنہ یحییٰ نے انگریز کی قید کے اندر لوگوں سے ہی آواز لگائی. جو بھی آدمی آتا، کپتان آتا، جیل کا کمانڈر آتا، جیل کا نگران آتا، آپ اس سے ہی پوچھتے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بتاؤ ایک اللہ اچھا ہے کہ کئی اللہ اچھے ہیں. لکھا ہے کہ اس قید کے اندر کئی کپتان
کئی لوگ غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے، جیل میں جا رہے ہیں تو بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑ رہے، اللہ کی بات کو پہنچا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور ہم نہ تجارت میں دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، نہ خوشیوں میں کرتے ہیں نہ غم میں کرتے ہیں۔ ایک ملاقات ہو رہی کسی سے گھنٹوں بات کر لیتے ہیں، کچھ دین کی بات شامل کر دیں، کچھ بھی شامل نہیں کرتے۔ گھنٹوں بیٹھ کے ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی دین کی بات نہیں، کوئی نہ اپنوں سے نہ غیروں سے کی بات ہے۔ یہ جیل کی کوٹریوں میں سزا پا رہے ہیں، لیکن اس دوران کئی لوگ اسلام سے مشرف ہو گئے، کئی لوگوں نے توبہ کر لی اپنی بری زندگی کے اندر۔ یہ تھی دعوت کا کام، جیل کی کوٹریوں میں انہوں نے کیا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم ان علماء کی نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔